السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 پڑھی ہے، اور قرآن مجید میں اس طرح کی آیات جو ہیں 4 مقامات پر آئی ہیں۔ نمبر 1 سورۃ البقرہ میں 2 جگہ پر آئی ہے، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم، ان میں بھی الفاظ یہی ہے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ میں دوسری جگہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، اور اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اور یہ چوتھی جگہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ ان 4 مقامات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو منصب عطا فرمایا تھا، جو مناصب عطا فرمائے تھے، ان کا تذکرہ، ان کا بیان ہے۔ اس آیت میں ویسے تو 4 مناصب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہیں، میں 2 پر بات کروں گا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ایک رسول کو مبعوث فرمایا امیین میں، اور وہ رسول یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھ کر سناتا ہے، قرآن مجید تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ یتلو علیہم ایک یہ منصب ہے۔ تو جیسے اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، جیسے منکرین حدیث کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف قرآن دے کر گئے تھے۔ اگر قرآن مجید دے کر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ صرف یہی فرما دیتے یتلو علیہم آیاتہ، آگے اللہ تعالیٰ کچھ الفاظ اور بیان نہ فرماتے۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ نبی ان کو کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ یعنی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منصب یہ ہے کہ آپ کتاب کے معلم بھی ہیں، کتاب کے استاذ بھی ہیں، کتاب کی تشریح کرنے والے بھی ہیں، جو کہ اس سے واضح ہے کہ یہ تلاوت سے الگ ہے، الگ چیز ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی اعتراض منکرین حدیث کر سکتے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ کی یہ جو تشریح ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ تشریح ہے یتلو علیہم آیاتہ، یہ بات غلط ہے۔ تشریح ان الفاظ کی ہوتی ہے جو الفاظ جو ہے قرآن مجید میں مبہم ہو، واضح نہ ہو رہے ہوں، ان کے آگے اللہ تعالیٰ مزید کیا وضاحت فرما دیتے ہیں، اس کو کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول اللہ تعالیٰ کی آیات ان پر پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کا متن جو ہے، الفاظ جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اس میں کیا مبہم ہے؟ اس سے یہ تو بذات خود الفاظ واضح ہیں، اس کو کوئی تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان کا دعویٰ بہت ہی جھوٹا دعویٰ ہے۔ اور اسی طرح درمیان میں حالانکہ وَيُزَكِّيهِمْ بھی آتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تو اس سے آگے آ رہا ہے، الفاظ آگے آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر یہ جو ہے الفاظ جو ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ یہ تشریح ہوتے یتلو علیہم آیاتہ کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کی آیات جو ہیں 4 جگہ پر، اس کے علاوہ 3 جگہ پر بیان فرمائی ہیں۔
تو ان میں اللہ تعالیٰ کم از کم ان الفاظ کو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کو بیان نہ کرتے، تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں، یہ ایک الگ منصب ہے۔ یہ تینوں، اس کے علاوہ تینوں جگہ پر الفاظ اسی طرح آئے ہیں، کوئی کم نہیں آئے۔ یہی منصب اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان فرمائے ہیں قرآن مجید میں۔ اسی طرح آپ سب لوگ ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھدار ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ استاذ جو ہوتا ہے، معلم جو ہوتا ہے، جو کتاب پڑھاتا ہے، جو اساتذہ ہیں ان کو معلوم ہے جب وہ کتاب پڑھاتے ہیں الفاظ کتاب کے علاوہ الفاظ بھی بیان کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے علاوہ جو الفاظ ہیں وہ حدیث ہے جو اس کتاب قرآن مجید کی تشریح کرتی ہے، اس کی وضاحت کرتی ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حدیث جو ہے قرآن مجید کی شرح ہے، وہ اس کی وضاحت ہے، وہ اس کی تفصیل ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اساتذہ بعض دفعہ جو کتاب کے اندر ایسی کوئی بات آ جاتی ہے جس کو عمل سے بیان کرنا لازمی ہوتا ہے تاکہ جو ہے لوگوں کو، بچوں کو صحیح طرح سمجھ آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عملی اعتبار سے بھی قرآن مجید کی تشریح کی ہے، عبادات کو واضح کر کے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے رسول اسی وجہ سے بھیجا ہے تاکہ وہ وضاحت کر دے، کتاب کو کھول کھول کر بیان کر دے، اس کو واضح کر دے، الفاظ کے ساتھ بھی عمل کر کے بھی کتاب کو واضح فرما دے۔ تو اس سے واضح ہو جاتا ہے ان آیات سے کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث بھی حجت ہے، جو الفاظ حدیث کے ہیں وہ بھی حجت ہیں، وہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہیں، قرآن مجید سے بھی یہ ثابت ہے یہ چیز۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔